हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात हम करेंगे पैट्रिक मोर की। और पैट्रिक मोर ने इस साल कसम खाई है मेरे ख्याल में कि भाई मैंने जाना है कहाँ पर, मिस्टर ओलंपिया में, और ज़रूर जाना है। और उसकी वजह यह है कि इस साल का ये इनका हो गया है भाई, 6 मुकाबले तो कर दिए इस बंदे ने। 6 मुकाबले कर चुका है, 7वें में जाने वाला है टाम्पा में। देखते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं, मगर टाम्पा में इनका मुकाबला होगा जो मेन कंटेंडर है। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा कि किस किस को ये नहीं हरा सकते। जो मेन कंटेंडर है वो है निक वॉकर, जिसका बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि चर्चा है, बहुत ही बात हो रही है कि भाई वो जीत जाएगा। मसला ये है कि पैट्रिक मोर साहब किस तरह ये मुकाबला जीत पाएंगे, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। सबसे पहली बात ये है, अ, इनकी देख फिजिक बहुत इम्प्रूव कर गई है। मैं ये कह सकता हूँ पिछले साल से खूबसूरत भी है। वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, मास भी है इनके पास। जस्ट एक चीज़ की कमी है, अगर आप चलो और चीज़ों को इनके थाइस को अगर आप साइड पे रख दें कि भाई चलो थाइस की बात ही ना करें, आप हर दफ़ा लेग्स की बात करते हैं, अपर बॉडी की बात कर लेते हैं। हाँ, आप इस फोटो से, आप इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा लें इनका मिडिल सेक्शन, और जो इनके साथ कंपेटिटर है उनका मिडिल सेक्शन आप चेक कर ले। क्या मतलब है कि आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि उनका मिडिल सेक्शन बहुत ही साफ़ है, बहुत ही क्लियर है। साइज़ वाइज पैट्रिक मोर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मगर मसला ये है। और बैक इनका चेक कर ले, बैक अगर आप चेक कर ले तो उनका मतलब है कि इतना अच्छा नहीं है। पैट्रिक मोर का बैक बहुत अच्छा है। मसला यही है कि इतने ज़्यादा श्रेडेड नहीं आते हैं जितना इनको ज़रूरत है, और थोड़ा सा मेरे ख्याल में पुश करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज इनके बॉडी पर मैं ये मान लेता हूँ फॉर अ सेकेंड कि 8% है बॉडी फैट, तो 6% पे लेकर आएँ। कोई इतना मुश्किल तो नहीं होगा, या पानी कम कर दे थोड़ा सा। ये देखिए आपको कितना ये मतलब है बल्कि नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ही मसल्स बिल्कुल ऑन द एज होते हैं। आपको दूसरे एक एक दो दो मसल्स को, मिडल सेक्शन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, दो मसल्स को सेपरेट करने में कितनी मुश्किल होती है, टू बी ऑनेस्ट। कितनी मुश्किल होती है कि भाई आप कहते हैं कि हाँ ये शोल्डर जो है ना अब ट्राइसेप और बाइसेप से अलग हुआ है। मिडल देखो, ये कुछ जो होती है ना, कुछ चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में, ये चेस्ट हो गया, आपका एब्डोमिनल मसल्स हो गए, आर्म्स हो गए। अगर आप साइज़ बढ़ा दोगे तो इतना तो दिखेगा ही, मगर बॉडी बिल्डर में जो स्टेज पे दिखता है, जो प्रोफेशनल होता है, और आम से बॉडी बिल्डर में जो मतलब है कि जो आता है कम्पीट करता है 6 7 10 मुकाबलों में, उसमें यही फ़र्क होता है कि भाई वो बंदा जो है ना अपने आप को खींचता है इस तरह, वो क्या कहते हैं रस निकाल देता है जिस्म से, सब कुछ निकाल के आपके सामने एक प्योर मसल्स वाली बॉडी रख देता है। और ये हो गई मिसाल प्योर मसल्स वाली बॉडी। ये जो है चार्ली ग्रिफन जो है वो 2 साल के बाद वापस आए हैं, नमूदार हुए हैं, और इन्होंने अपनी बॉडी की अपडेट शेयर की हैं। ये भी टाम्पा में जाने वाले हैं। अब मुझे ये बताएं कि पैट्रिक मोर जीत पाएगा या ये? कितने श्रेडेड है ये, कितने ज़्यादा श्रेडेड है आपका इनका। लाइक देखिए, ये वी टैपर चेक कर ले, वी टैपर कितना ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत है। इनके थाइस चेक कर लें, इनके थाइस के बारे में पहले बहुत बात होती थी कि भाई बहुत ही कमज़ोर थाइस हैं इनके, मगर इन्होंने एक आध साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आप इनका जो सेपरेशन चेक कर ले, चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स, मेरे ख्याल में साइज़ वाइज तो मैं नहीं कह सकता कि इतने अच्छे हैं, बट श्रेडिंग और सेपरेशन जो है वो इनकी बॉडी में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। थाइज़ अगर आप चेक कर ले, थाइज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। बैक अगर चेक कर ले एट द सेम टाइम, वो भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत है। या एक्सरसाइज करते हो आप देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक गिला किया है कि भाई हर कोई निक वॉकर और जो पलासियो के बारे में बात कर रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। और जो पलासियो ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो फिर भी 2023 का मिस्टर ओलंपिया में जाकर कम्पीट किया हूँ, 5वें 10वें नंबर पे आया हूँ, डजेंट मैटर, मगर फिर भी कम्पीट तो किया हूँ मैं। और मतलब है कि आप और निक और उसका कहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं जो पलासियो का। तो वही मसला ये है कि पिछली बार जब ये जो निक वॉकर के साथ मुकाबले में आए थे, तो निक वॉकर मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे नंबर पे आए थे, ये कहीं जाकर 14वें नंबर पे आए थे। जब वो जीते थे तो ये कभी 7वें 8वें नंबर पर
مطلب ہے اس طرح کی کمپٹیشنز ہوئے تھے، یہ اتنے دور تھے پوزیشن میں بھی کہ بھئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی ان کے بارے میں. تو اب جو ان کو زیادہ قریب سے ٹچ کر رہے ہیں، جو لگتا ہے لوگوں کو کہ بھئی نک واکر کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، تو وہ جو پلاسیو ہے، ہر کسی کے منہ پہ وہی ایک نام ہے. سو اس پہ میرے خیال میں گلا کرنے کی اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیج پہ جب آپ جائیں گے اور آپ کرس واکر کو ہرائیں گے یا کرس واکر کے بالکل رنرز اپ آئیں گے اس کے پیچھے، تو پھر بات ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ 8ویں 10ویں نمبر پہ آ رہے ہو اور نک واکر جیت رہا ہو اور پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اور نک واکر کو قسم کا کمپیئر کر لے رادر دین کہ جو پلاسیو کو آپ کمپیئر کر لے. تو یہ گلا ان کا نہیں بنتا، ڈیفینیٹلی نہیں بنتا. جو پلاسیو نیا کمر ہے، نیا ایک بندہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے مگر اس کو چیلنج کرنے والا نیا ہے، اور اس کے مطلب ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھتا ہے. دیکھیں باڈی بلڈنگ میں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو پلاسیو میں وہ بات ہے کہ نک واکر کو وہ چیلنج کر سکے، ان میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ ہرا سکے ان کو. جارڈن کی بات کریں گے. جارڈن ہچنسن ریسنٹلی مقابلہ جیت چکے ہیں اور کوالیفائی کر گئے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے. مسٹر بگ پرو ایوولوشن جیتے ہیں اور کافی اچھی فزیک تھی، کافی کنٹروورشل قسم کا ان کا وہ تھا میرے خیال میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آل ان آل یہ جیت گئے، مجھے تو نہیں لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ. مجھے تو جیمز کافی زیادہ اچھے لگے تھے، وہ سائز وائز بھی بہت اچھے تھے اور مطلب ہے کہ سپریشن بھی ان کی بہت زبردست تھی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے پرسنلی. اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنے کمنٹس میں بتائیں. آپ کمپیریزن کر لیں. یہ ایک فوٹو ہم نے آپ کے سامنے ڈالی ہے، تیسرے بندے کی ہم بات ہی نہیں کریں گے، مگر اگر آپ شولڈرز اور آرمز چیک کر لیں اس کے تو کافی زیادہ خوبصورت ہے. مڈل سیکشن بھی کافی اچھا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا ایز اے ہول ان کی فزیک کافی مجھے سکڑی ہوئی مطلب ہے کیا الفاظ استعمال کر لوں، مطلب شرنکڈ انگریزی میں اچھا ہوتا ہے، دوسری زبان میں بولتے ہیں تو کافی زیادہ برا لگتا ہے نا. تو شرنک نظر آتی ہے ان کے مقابلے میں. آل دو کہ کافی اچھی ہے، مگر میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں یہی بولا ہے کہ بھئی اگر اس نے مسٹر اولمپیا میں جا کر کمپیٹ کرنا ہے اور اپنی پریزنس دکھانی ہے تو بھئی اس کو میرے خیال میں سائز گین کرنا پڑے گا. اگر گین نہیں کرتے، اسی طرح جاتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا امپروو کرتے ہیں تو کچھ نہیں بن پائے گا. میرے خیال میں ویسٹ آف ٹائم ہوگا. مگر مسٹر اولمپیا میں جانا ہے ایز اے ہول ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں اچیومنٹ ہے. سو ان کو مبارک ہو. مگر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ان کے تھائز چیک کر لیں جیمز کے اور ان کے. سو مڈل سیکشن آل دو کہ یہ دیکھو یہ پوز کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس سے میں نہیں کہہ سکتا. سو یہ ایک انہوں نے اپڈیٹ اپنی نئی شیئر کی ہیں اس مقابلے کے بعد، اور آپ کو ابھی بھی دکھ رہا ہے کہ تھوڑا بہت تو سائز گین کیا ہی ہوگا، کیونکہ آپ تھوڑے سے نارمل فوڈ پہ آ جاتے. نارمل فوڈ سے میرا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹ نہیں کرتے جتنا آپ کو مقابلے سے پہلے کروایا جاتا ہے. سو کافی اچھی فزیک ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ کافی اتنی بھی بری ہے جتنا میں یہ بول رہا ہوں، جتنا آپ کو لگ رہا ہوگا. مگر جیمز کے مقابلے میں اگر ان کو کڑا کر دے تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے. مگر ایز اے ہول میرے خیال میں ان کو یہی مشورہ ہے ہمارا کہ بھئی اگر آپ مسٹر اولمپیا کے لیے جا رہے ہو اور کمپیٹ کرنا ہے ٹرافی جیتنے کے بعد، تو بھئی پھر کچھ کر کے دکھانا ہے آپ نے. مطلب ہے کہ کچھ ہیوی کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اسی فزیک کے ساتھ آپ جائیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں ٹاپ 10 میں آ جاؤں گا، یا مطلب ہے کہ جو بندہ بھی آئے ہیں اس کے مقابلے میں جن کے ساتھ ان کی رائیوری ہے ان کو ہرا پاؤں گا. تو اس فزیک کے ساتھ تو مشکل ہی ہے. وہ ٹاپ 15 میں آ سکتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ ٹاپ 10 میں یہ آ سکتے ہیں. کیون پیئرسن کی ایک اپڈیٹ لے کر آئے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اور کافی زبردست. ٹو بی آنیسٹ مجھے ان کی فزیک بہت اچھی لگتی ہے. آل دو کہ یہ بندہ کمپیٹ کرتا ہے صرف 212 میں، مگر میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ 212 سے ابھی آگے نکل جائے. مسٹر اولمپیا کے جو اوپن باڈی بلڈنگ ہے، جو مین مسٹر اولمپیا ہوتا ہے، وہ جیتنے کے قابل ہیں. مگر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے فینس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اتنے خوبصورت ان کا فزیک ہے، بہت ہی پیارا. ان کا بیک اگر آپ چیک کر لیں آگے جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے، یا پچھلے سال ایون آپ چیک کر لیں تو اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا. ایک مسل جو ہے وہ سیپریٹ ہے
اور بالکل جدھر ہونا چاہیے اور جتنا ہونا چاہیے، مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ قلم سے تراشا، یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی ایک اس سے تراشا گیا ایک فزیک ہے ان کا، بہت ہی خوبصورت فزیک ہے ان کا. محنت بھی زیادہ کرتے ہیں مگر ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، یہ ایک میرے خیال میں زیادہ اچھی بات نہیں ہے. تھائز لگاتے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کے تھائز ہیں. بیلنس بہت بڑھیا ہے ان کا، بیلنس جتنا میں مطلب ہے کہ جتنے بھی باڈی بلڈر آپ دیکھتے ہو نا، ان سے زیادہ ان کا بیلنس خوبصورت ہے. اور تبھی تو میرے خیال میں کیا کہتے ہیں ان کا کلوریڈا جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی 212، کیونکہ ان کو لگا تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی ان سے میں نہیں جیت سکتا. ان کی گرل فرینڈ ہے یا جو بھی ہے، پتہ نہیں کان میں کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ تھائس لگا رہا اور اتنا قریب کوئی اس کے قریب جائے، کافی برا لگتا ہے. مگر ان کو شاباشی دینی پڑے گی کہ بھئی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. ادھر سے نہ وہ پش کر سکتی ہے، نہ ہیلپ کر سکتی ہے، نہ کچھ کہہ سکتی ہے. سو واٹ ایور اٹ از، واٹ ایور شی از ڈوئنگ از ناٹ رائٹ ٹو بی آنیسٹ. مجھے لگتا ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ تھائز کی ایکسرسائز کر رہے ہو، اگر کوئی آپ کے اتنے قریب آ جائے، لڑکی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر جو بھی ہو، جینڈر کو ہم وہ نہیں کرتے، آپ کو کیسا لگتا ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اچھا لگتا ہے. بات کرتے ہوئے بھی بندے برے لگتے ہیں. آپ ان کے تھائز اگر سائڈ سے چیک کر لیں، یعنی ایک ایک مسل اوف، کوئی ڈریم، مطلب ہے کہ آپ خواب دیکھ سکتے ہیں ایسی فزیک کی خاطر. آپ ان کا بیک چیک کر لیں، بھائی انہوں نے شرٹ بھی نہیں اتاری، مگر آپ ان کے بیک کو چیک کر لیں، بھائی اتنا خوبصورت بیک، اتنے زبردست شولڈر، اتنے خوبصورت آرمز. بھائی سائز بڑھاؤ، جاؤ اوپن میں کمپیٹ کرو. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی جس طرح ہادی چوپان جیت چکا ہے 212 سے جا کر، ڈیرک لانسورتھ جیت چکا ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی جیت جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ اوے جیت پائے گا. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ اگلے سال، لیٹ سپوز اس سال نہیں کرتا ہے، اگلے سال جو ہی اس سال یہ مقابلہ کر کے اسٹارٹ کر دے، اگلے سال کی تیاری، جیت جائے گا.